السلام علیکم پیارے ناظرین۔ انسان اتنا بھٹک گیا ہے کہ اسے اپنی قبر کے معاملات کا نہیں پتہ، لیکن دوسروں کے جہنم جانے کا پورا یقین ہے۔ تلسی کے پتے ابال کر پینے سے سر کا درد ختم ہو جاتا ہے۔ جلدی بوڑھا نہیں ہونا چاہتے تو ہر کھانے میں پسی ہوئی ادرک ڈال کر کھائیں۔ نہار منہ چائے کے استعمال سے گردے خراب ہونے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ سرسوں کا تیل ناک میں ڈالیں، خراٹوں کا بہترین علاج ہے۔ سرسوں کے تیل کو ڈراپر میں ڈال لیں، پھر اسے روزانہ رات کو سوتے وقت 4 سے 5 قطرے ایک ایک کر کے ناک میں ڈالیں۔ یکدم نہ ڈالیں، صرف سرسوں کا تیل ہی ڈالنا ہے، کوئی اور نہیں۔ کچھ عرصے میں یہ خراٹے ختم ہو جائیں گے۔ ناظرین، صبح ناشتے میں باسی روٹی یعنی رات کی پکی ہوئی روٹی صبح چاہیں تو پانی لگا کر گرم کر لیں۔ گڑ سے کھائیں یا سالن سے۔ آپ کی صحت مزیدار، آپ کا جسم جاندار، آپ کا چہرہ شاندار، نہ جھریاں، نہ کمزوری، نہ لاٹھی، نہ کھانسی، نہ جسمانی اعصابی تناؤ کھچاؤ۔ اور میری بات یاد رکھیے گا، موجودہ دور کی سوغات ڈپریشن، ٹینشن کا باسی روٹی لاجواب اور بہترین علاج ہے۔ اگر آپ کو کھجلی اور خارش زیادہ تنگ کر رہی ہو تو ناریل کے تیل میں لیموں کے قطرے ملا کر مساج کریں۔ کچھ لوگ آپ سے نفرت اور حسد صرف اس وجہ سے کرتے ہیں کہ آپ کی موجودگی ان کے وجود کو کم کر دیتی ہے۔ ناظرین، تازہ دودھ میں چند قطرے گریسرین ڈال کر چہرے پر لگائیں۔ اس سے نہ صرف چہرے کے دھبے دور ہوں گے بلکہ چہرے پر تر و تازگی اور نکھار آئے گا۔ آدھا گلاس نیم گرم پانی لیں اور اس میں کالا نمک ثابت 1 چٹکی حل کر کے پی لیں۔ چند بار کے استعمال سے دست ٹھیک ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ ناظرین، زیتون کے تیل کو دھوپ میں رکھ کر ہلکا سا گرم کر لیں اور اس تیل سے 5 منٹ تک مالش کریں، اور بچے کو پنکھے کے نیچے ہرگز نہ لٹائیں۔ یہ عمل 5 ہفتوں تک جاری رکھیں۔ اس سے بچے کی ہڈیاں مضبوط ہوں گی اور جسم بڑھے گا۔ روزانہ رات کو 14 بادام اور 25 گرام کشمش پانی میں بھگو دیں۔ صبح دودھ کے ساتھ کھائیں، بہترین ناشتہ ہے۔ 1 بالٹا روزانہ یا بندی سے کھائیں۔ خون کی کمی، آنکھوں کے نیچے سیاہ حلقے، زرد رنگت، بے رونق چہرہ اور خواتین کے نسوانی حسن کے لیے لاجواب ٹوٹکا ہے۔ کبھی بھی اپنی بیٹی کی شادی جہلوں اور بدتمیزوں میں مت کریں۔ خدا کی قسم، اس لڑکی کو مارنے کی ضرورت نہیں پڑتی، تھوڑے عرصے میں وہ خود ہی مر جاتی ہے۔ کسی بیماری کی وجہ سے جسم سے چنگاریاں یا ہاتھ پاؤں جلتے ہوں تو خشک دھنیا پیس کر مصری ملا کر کھائیں، افاقہ ہوگا۔ زیتون کے تیل کو دھوپ میں رکھ کر ہلکا سا گرم کر لیں اور اس تیل سے 5 منٹ تک مالش کریں، اور بچے کو پنکھے کے نیچے ہرگز نہ لٹائیں۔ یہ عمل 5 ہفتوں تک جاری رکھیں۔ اس سے بچے کی ہڈیاں مضبوط ہوں گی اور جسم بڑھے گا۔ ناظرین، کہتے ہیں کہ ایک دن ایک چور کو راستے میں ایک بٹوا ملا جس میں بہت سے پیسے تھے۔ اس بٹوے پر کوئی دعا لکھی ہوئی تھی اور ایک خانے میں بٹوے کے مالک کا نام اور پتہ بھی رکھا ہوا تھا۔ چور نے وہ بٹوا صحیح سلامت اس کے مالک کے حوالے کر دیا۔ اس شخص نے چور سے پوچھا کہ تم آرام سے یہ پیسے رکھ سکتے تھے، واپس کیسے کر دیے؟ چور نے جواب دیا، آپ نے بٹوے پر جو دعا لکھوائی ہے اس عقیدے پر لکھوائی ہوگی کہ اگر یہ کھو جائے تو اس دعا کی برکت سے آپ کو واپس مل جائے گا۔ میں چور ضرور ہوں، لیکن صرف مال و دولت کا، کسی کا عقیدہ چوری نہیں کر سکتا۔ اگر میں آپ کا بٹوا واپس نہ کرتا اور آپ کا اعتماد اس دعا پر کمزور پڑ جاتا تو تب میں آپ کے ایمان کا چور ہوتا، اور یہ مال و دولت کی چوری سے 1000 گنا بڑا گناہ ہے۔ پانی میں ادرک کے ٹکڑوں کو جوش دیں اور چھان کر 1 کپ نیم گرم صبح شام کھانے کے فوراً بعد پئیں۔ دن میں 1 بار استعمال سے ہی پیٹ، کولوں اور رانوں کی چربی کم ہو جائے گی اور واضح فرق نظر آئے گا۔ ناظرین، اگر کسی کو زکام ہو جائے اور گھر کے دوسرے لوگ زکام کے وائرس سے بچنا چاہیں تو پیاز کو 4 حصوں میں کاٹ کر پلیٹ میں رکھ کر کمرے میں رکھ دیں۔
اسے کمرے میں بیٹھنے والوں کو زکام نہیں ہوگا۔ دوسروں سے بدگمان ہونے میں جلدی مت کیا کریں۔ کچھ چیزیں ویسی نہیں ہوتی جیسی دکھائی دیتی ہیں۔ ہر ایک کہانی کے پیچھے ایک کہانی ہوتی ہے جو آپ کو معلوم نہیں ہوتی۔ ناظرین، فالج کی علامات میں شدید سر درد، سر چکرانا، بینائی میں تبدیلی یا دھندلاہٹ، بولنے میں مشکلات، جسم میں سنسنی کی لہر دوڑنا وغیرہ شامل ہیں۔ تاہم چلتے چلتے اچانک گر جانا یا گردن میں درد بھی اس کی نشانی ہو سکتے ہیں۔ اگر آپ کے بال بہت زیادہ گرتے ہیں تو صبح شام 3 چمچ خالص شہد پانی میں گھول کر پئیں۔ کچھ ماہ کے بعد چھوڑ دیں۔ نہایت آزمودہ ہے، بال مزید نہ جھڑیں گے۔ مزید روزانہ دن میں 3 مرتبہ ناف میں کوئی سا بھی تیل یا ویزلین لگائیں تو مزید بہتری ہوگی۔ ناظرین، لقمان حکیم سے کسی نے پوچھا کہ موت سے زیادہ سخت بھی کوئی لمحہ ہو سکتا ہے؟ وہ بولے، جب کسی نسلی آدمی کو بد نسل انسان کا محتاج ہونا پڑے۔ پیاز کو کوٹ کر پاؤں کے تلووں پر لیپ کریں، اس سے ہر قسم کے سر درد کو آرام ہو جاتا ہے۔ معمولی سا ٹوٹکا ہے مگر ہے بے حد مفید۔ ناظرین، سوانجنا، ککر کا گوندا اور دیسی اجوائن 50 گرام تمام چیزیں لے کر پیس لیں۔ صبح، دوپہر اور شام 1 چائے کا چمچ پانی کے ہمراہ لیں۔ اللہ کے فضل سے شفا ہوگی۔ کمر درد، جوڑوں کا درد، پٹھوں کا درد اور موڑوں کے درد کے لیے زبردست ٹوٹکا ہے۔ ناظرین، ایک بڑے برتن میں 2 لیٹر پانی ڈالیں اور اسے چولہے پر رکھ دیں۔ اب 4 کھانے کے چمچ بادام کے تیل کو کسی سٹیل کے برتن میں ڈالیں جو پانی والے برتن سے چھوٹا ہو۔ اب اس تیل والے برتن کو پانی میں رکھیں تاکہ تیل کو ڈائریکٹ ہیٹ نہ پہنچے، اور اس بات کا دھیان رکھیں کہ پانی بادام کے تیل میں شامل نہ ہو۔ گرم پانی کی وجہ سے بادام کے تیل والا برتن بھی گرم ہو جائے گا، اور برتن کے گرم ہونے پر تیل کو نکال لیں اور نیم گرم ہونے پر چھائیوں پر لگائیں اور ہلکا مساج کریں، پھر 10 منٹ لگا رہنے دیں۔ اس کا استعمال رات کو سونے سے پہلے کرنا ہے۔ ہفتے میں 2 بار استعمال کریں۔ انشاءاللہ اس کے استعمال سے چہرے کی چھائیوں سے مکمل چھٹکارا مل جائے گا۔ ناظرین، ایک بادشاہ کا غلام گھوڑے پر سوار غرور کے عالم میں چلا رہا تھا۔ سامنے ایک بزرگ آ گئے۔ انہوں نے اس مغرور غلام سے کہا، یہ اکثر خوانی تو اچھی نہیں۔ غلام نے اکڑ سے کہا کہ میں فلاں بادشاہ کا غلام ہوں اور وہ مجھ پر بھروسہ کرتا ہے۔ جب وہ سوتا ہے تو میں اس کی حفاظت کرتا ہوں، جب اسے بھوک لگتی ہے تو میں اسے کھانا دیتا ہوں، وہ حکم دیتا ہے تو میں فوراً بجا لاتا ہوں۔ اس پر بزرگ نے پوچھا، اور جب تم سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو؟ غلام نے کہا، اس صورت میں مجھے کوڑے لگتے ہیں۔ اس پر بزرگ بولے، تب تو تم سے زیادہ مجھے کرنا چاہیے۔ غلام حیران ہو کر بولا، وہ کیسے؟ بزرگ بولے، میں ایسے بادشاہ کا غلام ہوں کہ جب میں بھوکا ہوتا ہوں تو وہ مجھے کھلاتا ہے، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہ مجھے شفا دیتا ہے، میری حفاظت کرتا ہے، اور غلطی ہونے پر جب اس سے معافی مانگ لوں تو بغیر کوئی سزا دیے اپنی رحمت سے مجھے بخش دیتا ہے۔ یہ سن کر مغرور غلام بولا، تب تو مجھے بھی اس کا غلام بنا دیں۔ بزرگ فوراً بولے، بس تو پھر اللہ کا ہو جا، ایسا مالک تجھے کہیں نہیں ملے گا۔ ناظرین، 4 بادام، چٹکی بھر سونف اور ذرا سی مصری لے کر رات کو سوتے وقت کھا لیجئے، اور اسے کھانے کے بعد پانی ہرگز نہ پیجیے۔ نگاہ دن بدن تیز ہو جائے گی۔ سرسوں کے تیل کے چند قطرے آنکھوں پر لگا کر ہر روز رات کو سوتے وقت مالش کیجیے۔ اس طرح نہ تو کبھی نظر کمزور ہوگی اور نہ ہی آنکھوں کی بیماریاں لاحق ہوں گی۔ ناظرین، گاجروں کا زیادہ سے زیادہ استعمال کریں، اس سے آنکھوں کی بینائی بڑھاپے میں خراب یا کمزوری نہیں ہو سکتی۔ غسل کرنے سے پہلے پاؤں کے انگوٹھوں پر سرسوں کا تیل ملیے، کبھی نظر کمزور نہ ہوگی، چاہے 100 سال سے تجاوز کر جائیں۔ پیسہ رشتہ داری کا لائسنس بن چکا ہے، جس کے پاس پیسے نہیں وہ رشتہ داری کے لیے اہل نہیں۔ جب اعتبار ہی اٹھ جائے پھر انسان قسم کھائے یا زہر، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ناظرین، وزن گھٹے ہی گھٹے۔ ادرک کے چھوٹے ٹکڑے 12 عدد، پانی 2 کپ۔ پانی میں ادرک کے ٹکڑوں کو جوش دیں اور چھان کر 1 کپ نیم گرم صبح شام کھانے کے فوراً بعد پئیں۔ دن میں 1 بار کے استعمال سے ہی پیٹ، کولہوں اور رانوں کی چربی کم ہو جائے گی اور واضح فرق نظر آئے گا۔ ناظرین، ہر چہرے کے پیچھے ایک کہانی اور ہر کہانی کا اپنا بوجھ ہے۔ تجسس میں مت پڑو،
بس اپنی کہانی کا بوجھ اٹھا کر چلتے رہو۔ کسی کی آنکھ سے آنسو ٹپکا دیکھو یا کسی کی پیشانی پر غم یا پشیمانی کی لکیریں دیکھو تو اس کا ہاتھ تھام کر اسے تسلی دے دو۔ اپنے الفاظ میں نرمی کا شہد گھول کر اسے پیش کرو تاکہ اسے سہارا مل جائے۔ اس کی پریشانی کا سبب جانے بغیر اسے کم کر دو۔ کسی کو کھل کر مسکراتا یا کہکا لگاتے دیکھو تو مسکرا دو اور اس کی خوشی کو دوبالا کر دو۔ اس کے حسین لمحات کی درازی کا سبب نہ بنو۔ اس کی خوشی کی وجوہات جانے بغیر بھی تم اسے بڑھا سکتے ہو۔ یہ تمہارا کردار ہے۔ کسی کی کہانی کا بوجھ اٹھا کر اپنی زندگی کو پیچیدہ مت بناؤ۔ تمہارا تجسس تمہاری پیٹھ کو تھکا دے گا۔ اپنی راہ چلو، آس پاس والوں کو سکون دو۔ ان کی زندگیوں میں گھسنے کی کوشش کرو گے، جانے بغیر تبصرے کرو گے تو وقت تمہاری زندگی کا بوجھ تم پر مشکل کر دے گا۔ اور یہ مت سوچنا تمہاری اس مشکل میں کوئی آ کر تمہاری کہانی کا بوجھ اٹھانے کی فرمائش کرے گا۔ باقی سب سمجھدار ہیں، تم بھی ہو جاؤ سمجھدار۔ ابھی کچھ وقت باقی ہے، کچھ سانسیں باقی ہیں اور زندگی کے لیے کچھ لمحے۔ بھنے ہوئے چنے تقریباً 1.5 چھٹانک کے ساتھ، 20 دانے مغز بادام، صبح نہار منہ چبا کر کھانے والا سادہ جوانی کا لطف اٹھاتا ہے۔ ناظرین، بلڈ پریشر، خواتین کا پرانا لیکوریا، موٹاپا، پیٹ کا بڑھنا، گیس، تبخیر کے لیے بہت لاجواب چیز معدے کا نظام یا ایسے لوگ جن کو شوگر نے اتنا ستایا کہ جسم اب کسی قابل نہیں رہا، یہ ٹوٹکا شوگر کا حیرت انگیز علاج ہے۔ بواسیر، کولسٹرول، ٹینشن، پرانی قبض، ان سب چیزوں کے لیے یہ ٹوٹکا لاجواب ہے۔ ایک چھوٹی پیالی میں 1 بڑا چمچ زیتون کا تیل، 2 چمچ اسبغول کا چھلکا اور 1 چٹکی کلونجی ڈالیں۔ اچھی طرح مکس کر لیں اور چمچ سے پانی یا دودھ کے ہمراہ کھائیں۔ یہ ایک وقت کی خوراک ہے۔ اس طرح دن میں 3-4 بار یہ ٹوٹکا بنا کر استعمال کریں۔ چند دن میں ہی حیرت انگیز رزلٹ ملیں گے۔ ناظرین، 2 لڑکیوں کو اپنے کالج کے ایک لڑکے سے عشق ہو گیا، لیکن دونوں ہی اپنے پیار کا اظہار نہ کر پائیں۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ لڑکا بہت پڑھاکو تھا، ہر وقت کتابوں میں کھویا رہتا۔ دونوں بن سنور کر اس کے آس پاس سے گزرتیں، لیکن وہ ان کی طرف دیکھتا بھی نہیں تھا۔ ایک دن وہ لڑکا درخت کے نیچے بیٹھا کتاب پڑھ رہا تھا تو دونوں نے ارادہ کر لیا کہ اسے جا کر آئی لو یو بول دیں گی، لیکن ہمت نہیں پڑ رہی تھی۔ آخر کار فیصلہ ہوا کہ دونوں محبت بھرا خط لکھ کر پتھر میں لپیٹ کر ایک ساتھ اس کی طرف پھینکیں گی۔ جس کا لیٹر کھول کر پڑھ لیا بس اسی کا محبوب بنے گا۔ دونوں نے ایک ساتھ اپنا محبت نامہ پھینکا۔ ایک بیچاری کا منزل تک پہنچا ہی نہیں اور دوسرا درخت پر ایک سیب کو جا لگا۔ سیب اور لو لیٹر ایک ساتھ نیچے گرے، بس فرق یہ تھا کہ سیب سر پر گرا اور لیٹر سائیڈ پر جا گرا۔ جس لڑکی کا لو لیٹر تھا وہ بہت خوش ہوئی، لیکن ارے یہ کیا ہوا؟ لڑکا سیب ہاتھ میں پکڑ کر کچھ دیر سوچتا رہا اور پھر چیختا ہوا اپنے استاد کے گھر کی طرف بھاگا۔ کئی روز وہ لڑکا کالج نظر نہیں آیا۔ کچھ عرصے بعد ان دونوں کو معلوم ہوا کہ سیب سر پر گرنے سے اسے جو خیال آیا اس نے دنیا بھر میں تہلکہ مچا دیا۔ اس لڑکے کا نام نیوٹن تھا۔ دونوں بیچاری لڑکیوں نے اس کی آس ہی چھوڑ دی، لیکن جب بھی ملتی تو کہتی تھیں نیوٹن بھلے ہمارا نہ ہو سکا، لیکن یہ تو سچ ہے کہ اس کی کامیابی کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ تھا۔ ناظرین، صبح نہار منہ انڈا کھانے سے گلے کی خرابی ختم ہو جاتی ہے۔ کھانے میں نمک کا زیادہ استعمال کرنے سے بدن پر الرجی ہو جاتی ہے۔ دودھ میں خشخاش ڈال کر پیو، جسم کا ہر قسم کا درد فوراً دور ہو جائے گا۔ ناظرین، بالوں میں مہندی لگانے کا بہترین طریقہ، آپ کھلی مہندی استعمال کریں کیونکہ پیکٹ والی مہندیوں میں کیمیکل ہوتا ہے۔ آپ کھلی مہندی لیں اور اس میں 1 کھانے کا چمچ املی کا گہرا پیسٹ، 1 کھانے کا چمچ بالوں میں لگانے والا تیل، 1 عدد انڈا، 1 چائے کا چمچ چینی، 1 چائے کا چمچ کلونجی اور 4 عدد لونگ پیس کر شامل کریں اور چائے کے قہوے سے 2 گھنٹے کے لیے بھگو دیں۔ پھر 2 گھنٹے بعد بالوں میں لگائیں اور پھر 2 ہی گھنٹے بعد سر دھو لیں۔ یہ عمل مہینے میں 2 بار کریں
اس سے بالوں میں مہندی دیر تک قائم رہتی ہے اور رنگ بھی بہترین آتا ہے۔ کہتے ہیں ایک ملاح کی کشتی لہروں کی نظر ہو گئی اور وہ ایک جزیرے میں پھنس کر رہ گیا۔ اس نے جھاڑ جھنکار اکٹھا کر کے ایک جھونپڑا بنایا اور وہیں رہنے لگا۔ دن گزرتے رہے اور کوئی اس کی مدد کو نہ آیا، اور آتا بھی کیسے، کسی کو کیا خبر کہ وہاں کوئی موجود بھی ہے۔ سمندر کی موجیں اس کی خبر پہنچانے کی راہ میں حائل تھیں۔ ایک دن وہ زار و قطار روتا رہا اور اللہ پاک سے گلہ کرنے لگا، اے میرے اللہ، تو نے میرے ساتھ کیا کر دیا؟ اب بھی وہ آہو زاریوں سے فارغ ہو کر جھونپڑے سے باہر نکلا ہی تھا کہ آسمانی بجلی نے اس کے جھونپڑے کو جلا کر راکھ کر دیا۔ ملاح یہ منظر بے بسی سے دیکھتا رہا۔ کچھ ہی دیر بعد کچھ لوگ اس جزیرے کی طرف آ گئے۔ ملاح نے خوشی اور حیرت سے پوچھا، تم لوگوں کو کیسے پتہ چلا کہ یہاں کوئی ہے؟ لوگوں نے کہا، ہم نے اس طرف سے آگ اور دھواں اٹھتا دیکھا تو خیال گزرا کہ شاید کسی کو ہماری مدد کی ضرورت ہو، بس اسی خیال سے چلے آئے۔ دوستو، ہماری زندگی میں بھی بعض اوقات ایسے ہی حالات و واقعات پیش آتے ہیں اور ہم بھی پریشان و مایوسی کی راہ پر چلنے لگتے ہیں کہ یکایک اللہ پاک کی طرف سے مدد و نصرت آ جاتی ہے۔ کبھی بھی اللہ تعالیٰ سے نا امید نہ ہوں، وہ بہترین کارساز ہے۔ ناظرین، اس ویڈیو میں دی گئی تمام معلومات، گھریلو ٹوٹکے اور صحت کے مشورے صرف معلومات اور آگاہی کے لیے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحت کاملہ، رزق حلال، خوشیوں بھری زندگی عطا فرمائے اور ہر قسم کی بیماریوں سے محفوظ رکھے، آمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریں، اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ شیئر کریں اور اپنی رائے کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ مزید مفید معلومات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو آن کر لیں تاکہ نئی ویڈیوز آپ تک وقت پر پہنچتی رہیں۔ آپ کے تعاون اور آپ کی سپورٹ کا بے حد شکریہ۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔